بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حیات، وہ ایسی پیاری زوجہ حیات جن کے نکاح کے لیے میرے اللہ نے خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جن کا انتخاب کیا، نکاح سے پہلے جن کی تصویر میرے اللہ نے خواب کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، وہ ایسی رفیقہ حیات کہ جن کے حجرے کے اندر آج تک آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ ایسی زوجہ حیات کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حجرے اقدس سے اٹھیں گے، ان کا یوم وفات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کے دن کی مناسبت سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، شان اور منقبت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے، اور اس نئی ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو آج کا موضوع ہمارا ہے شان و منقبت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام عائشہ ہے، والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 8ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا پہلے عبداللہ یزدی کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ یزدی کی وفات کے بعد میں ان کا نکاح ہوا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر اور بیٹی کا نام عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی کسی بھی مستند اور معتبر کتاب کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش نہیں لکھی گئی، البتہ طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بعثت کے 4تھے سال کی ابتدا کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب امہات المؤمنین، حمیرہ، اور آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بنت صدیق اور حمیرہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بہت ہی پیاری بیوی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین، فطین اور حاضر جواب تھی۔ آپ کا مدنی کریم لڑکپن کے اندر کھیل کود کا زیادہ غلبہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کھیل رہی تھی، کھلونے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں کے اندر ایک کھلونا دیکھا کہ ایک گھوڑا تھا بنا ہوا اور اس کے اوپر پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، فوراً جواب دیا، آقا اگر گھوڑے کے پر نہیں ہوتے تو جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے اوپر کیا تھا؟ کیا ان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ کیا وہ اڑتا نہیں تھا؟ میرے دوستو، ان کی فوراً حاضر جوابی اور بچپن کے اندر فوراً یہ جواب دینا میرے آقا کو پسند آیا اور میرے آقا اسی وقت مسکرا پڑے۔ جناب مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عموماً ہر زمانے کے بچے
بچپن کے اندر ان کی بچپنوں والی ہی سوچ ہوا کرتی ہے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں۔ ہجرت کے واقعات جتنی تفصیل کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں، کسی اور راوی نے ایسے ذکر نہیں کیا۔ کھیلتے وقت بھی اگر کانوں کے اندر قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ پڑ گئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی یاد فرمایا۔ میرے دوستو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پیاری بیوی، میرے آقا پر مال قربان کرنے والی، میرے آقا پر جان قربان کرنے والی، میرے آقا کی مشکلات کے اندر سہارا بننے والی، ان کی سیرت اور طیبہ طاہرہ کے اوپر ہمارا مستقل ایک کلپ موجود ہے جس کا عنوان ہے شان و منقبت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہمارے نیچے لنک کے اندر موجود ہے، آپ اس کلپ کو ضرور سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے میری ماں نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کی ہیں، کیسے مشکلات کے اندر ساتھ نبھایا۔ میں ذکر کر رہا تھا میرے آقا کو بھی بڑی محبت تھی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دل کے اوپر ایک غم تھا، ایک بوجھ تھا، ایک جدائی کا اثر تھا۔ میرے آقا خاموش رہا کرتے تھے، آقا پریشان رہا کرتے تھے، آقا غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، آقا کو فرمانے لگی، آقا آپ اپنی بیوی کے غم کے اندر پریشان رہتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیجئے، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آقا نے پوچھا کس کے ساتھ کروں، بیوہ کے ساتھ یا یعنی دوشیزہ کنواری کے ساتھ؟ خولہ بنت حکیم فرمانے لگی دونوں موجود ہیں۔ آقا نے پوچھا کون ہے؟ فرمانے لگی بیوہ تو ہے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر آپ کنواری چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری موجود ہیں۔ آقا نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کی طرف بات چلائیے۔ میرے دوستو، میرے آقا کا یہ اشارہ کرنا اور یہ بات چلانا کوئی اپنی طرف سے نہیں تھا۔ انہی دنوں کے اندر خواب کے اندر میرے اللہ نے میرے آقا کو فرشتوں کے ذریعے ایک چیز ریشمی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی دکھائی۔ آقا نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے کہا آقا اس کو کھول کر دیکھیے۔ آقا نے اس ریشمی کپڑے کے اندر جو لپٹی ہوئی چیز تھی اس کو کھولا تو درمیان سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نظر آیا، اور آپ کو خواب کے اندر بتایا گیا، گویا من جانب اللہ یہ طے کر دیا گیا تھا، اماں عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے آقا کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ رشتے کا انتخاب اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے۔ اسی لیے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ ازواج مطہرات کے اوپر فخر سے کہا کرتی تھی، تم وہ ہو کہ جن کا رشتہ دنیا کے اندر زمین پر ہوا، میں وہ ہوں کہ جس کے رشتے کا انتخاب میرے اللہ نے آسمان پر اور عرش معلیٰ پر کیا ہے۔ میرے دوستو، بات ہو جاتی ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی نانی آئی اور پکڑ کر ان کو لے گئی، ہاتھ منہ دھلوایا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت اپنے نکاح کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے نکاح کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ تو بعد کے اندر جب میری والدہ نے مجھے گھر سے نکلنے سے روکا، مجھے پابندی لگائی کہ آج کے بعد تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تب مجھے پتا چلا کہ میرا تو کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، یہ مبارک نکاح تھا، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کی محفل منعقد کی گئی، نکاح ہو گیا ہے۔ نکاح کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہیں، 2 سال اور 7 مہینے ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر اپنے گھر میں رہی، اور 7 ماہ کا عرصہ ہجرت مدینہ کے بعد اپنے والدین کے پاس رہتی ہیں۔ اتفاقی امر دیکھیے، ہجرت کرنے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ بیماری کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 مہینے کے بعد جب بیماری سے افاقہ ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلا لیجئے، آپ کی بیوی اب صحت والی ہو چکی،
اب صحت یاب ہو چکی، اب وقت کافی گزر چکا، آپ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیجئے۔ میرے دوستو، کائنات کی عظیم ہستی ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، کائنات کے اولین و آخرین کے بادشاہ ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوبکر میرے پاس تو رخصتی کے لیے، میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، جن کے لیے کائنات سجی ہے وہ فرماتے ہیں میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ میرے دوستو، جان نچھاور کرنے والے، اسلام کے پہلے خلیفہ، میرے آقا کے سچے یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا میری دولت قبول کر لیجئے۔ آقا اپنے سسر سے، اپنے دوست سے، اپنے پہلے خلیفہ سے 12 اوقیہ سونا قرض لیتے ہیں اور وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا جاتا ہے۔ حق مہر ادا ہونے کے بعد مدینہ کی کچھ عورتیں رخصتی کے لیے، دلہن کو لینے کے لیے، بہو کو وصول کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتی ہیں۔ اس وقت بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار نہیں بیٹھی تھی۔ جب عورتیں آتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رومان پکڑتی ہیں، منہ دھلواتی ہیں، بال صاف کرتی ہیں، کچھ تھوڑی سی تیاری کر کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ادھر سے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت یوں سمجھ لیجئے دلہن کو لینے کے لیے بارات آ گئی، دلہن کو لینے کے لیے دلہا بھی آ گیا۔ یہ دلہن بھی خوش قسمت ہے اور دلہا بھی خوش قسمت ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم جوڑی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ضیافت کے لیے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ میرے آقا کی سب سے پہلی ضیافت جو آج سسرال کے گھر میں ہو رہی ہے، میرے آقا کو دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں شاید آج کے دور میں بھی جو دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، اگر دودھ پلائی کی رسم کے اوپر سنت کی نیت کر لی جائے تو یقیناً یہ رسم نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی۔ میرے آقا نے دودھ کا پیالہ لیا، تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اور نوش فرما کر بقیہ دودھ کا پیالہ دودھ بچا کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ میرے دوستو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری تھی، لڑکی تھی، شرم و حیا ہونا عرب کے اندر رہنے والی عورت کے اندر ضروری امر تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شرمائی، پیالہ نہیں لے رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی سہیلی اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہنی ماری اور کوہنی مار کر کہا، عائشہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تحفے کو رد نہ کرو، جلدی سے وصول کر لو۔ القصہ مختصر کے دودھ کا پیالہ لیا گیا، پلا دیا گیا، میرے آقا کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ میرے دوستو، کائنات کی عظیم دلہن کائنات کے عظیم دلہا کے ساتھ کسی بلند و بانگ بلڈنگ کے اندر، محل کے اندر، کسی بڑے مکان کے اندر رخصتی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ کو لے کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر آئے، وہ مسجد نبوی کے شرقی جانب جو حجرے بنے ہوئے تھے، ان ایک حجرے کے اندر ایک حجرہ صدیقہ کائنات کو ملا ہے۔ اس حجرے کی لمبائی دیکھیے، لکھنے والوں نے لکھا 6 یا 7 ہاتھ لمبا یا چوڑا وہ حجرہ تھا۔ اونچائی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو تو اس کا سر چھت کے اوپر لگنے لگے۔ اس حجرے کی جو چھت بنائی گئی تھی، حجرے کی چھت کے اوپر کھجور کی شال وغیرہ رکھی تھی، کمبل ڈال کر کھجور کی شالیں رکھی گئی تاکہ بارش کی وجہ سے پانی نہ آئے۔ کل کائنات حجرے کے اندر کیا تھی؟ ایک بستر تھا، ایک چارپائی تھی، ایک تکیہ تھا۔ اس گدے اور بستر اور تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ 2 برتن تھے، ایک برتن کھجور رکھنے کے لیے اور دوسرا برتن آٹا وغیرہ رکھنے کے لیے، ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے۔ کل کائنات تھی۔ اس حجرے کا جو صحن تھا، مسجد نبوی کا صحن اور حجرے کا صحن ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، میرے آقا مسجد میں بیٹھ کے اپنا سر مبارک یوں حجرے میں کرتے، آقا مسجد میں ہوتے اور میرے آقا کا سر مبارک میرے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، یہ وہی حجرہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں اور خواب کی تعبیر اپنے ابا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں۔ ابا جان، میں نے خواب کے اندر دیکھا آسمان پر 3 چاند ہیں اور تینوں کے 3 ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد میرے حجرے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر دیتے ہیں، عائشہ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی 3 عظیم شخصیات کا مدفن تیرا حجرہ بنے گا۔ تاریخ گواہ ہے
کہ میری اماں عائشہ صدیقہ کا خواب سچا ہوتا ہے۔ پہلا چاند جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرا چاند جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا چاند جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اس حجرے کے اندر آرام فرما ہے۔ میرے دوستو، عرب کے اندر ابتدائی اسلام کے اندر عورتوں کے اندر تو پڑھنا لکھنا تھا ہی نہیں، مردوں کے اندر سے بھی جس وقت میرے آقا کی بعثت ہوتی ہے ٹوٹل 17 مرد تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں ایک عورت شفا بنت عبداللہ پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ اسلام نے جہاں انسانوں اور مسلمانوں پر انعامات اور احسانات کیے، ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ وہاں انسان کو، مسلمانوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ عورتیں تعلیم یافتہ ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، تعلیم ہوئی ہی میرے آقا کے ساتھ نکاح میں آنے کے بعد ہے۔ 9 سال کی عمر کے اندر رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی کم عمر میں شادی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی، میرے اللہ چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جائے، میرے اللہ چاہتے تھے نبوت اور خلافت کے تعلقات مضبوط ہوں، میرے اللہ چاہتے تھے میرے محبوب کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی ذہین ہونا چاہیے، اور اس ذہین کا انتخاب میرے اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں کیا۔ سارے علوم، سارے فنون اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد سیکھتی ہیں۔ خود ناظرہ قرآن پاک بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھا جن کا نام تھا زکوان، وہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قرآن پاک کو یاد کیا کرتی تھی۔ چھوٹی عمر تھی، ایک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ابتلا بھی آیا، ایک بہت بڑی آزمائش بھی آئی، ایک بہت بڑا امتحان بھی آیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس امتحان کا ذکر کروں، میری گزارش ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو حقائق پر مشتمل نظر آ رہی ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے دوستو، تحقیق، حقائق اور تاریخ پر مشتمل، بیانات پر مشتمل، مسائل پر مشتمل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ چلیے سنیے گا ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ابتلا کیا آتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی غزوے میں اور جنگ کے اندر جایا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ جس بیوی کا نام ازواج مطہرات میں سے جس کا نام نکلتا، ان کو اپنے ساتھ غزوہ پر اور جہاد پر لے جایا کرتے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اندازی کی، نام نکلا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غزوہ پر تشریف لے گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پالکی کا انتظام کیا گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی۔ 4 آدمی یا 2 آدمی اس پالکی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتے، درمیان میں اماں عائشہ صدیقہ ہوتی اور یوں لشکر کے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ غزوہ ہو گیا، غزوے سے واپسی آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک جگہ اور ایک مقام پر کس لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے پالکی سے نکلی اور دور قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ نہیں چل سکا۔ قضائے حاجت کر کے جب واپس آ رہی تھی، قافلے کے قریب پہنچی کہ اپنے گلے کے اوپر ہاتھ لگایا تو گلے کے اندر ہار نہیں تھا، ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار گر چکا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئی ہیں۔ میرے دوستو، اسی ہار کے تلاش کرنے میں یہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا احسان سمجھیے کہ جن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے تیمم کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ ایک واقعہ بالکل الگ سے ہے۔ تیمم کا حکم کیسے نازل ہوا، ہار کیسے گم ہوا، ملا کیسے، اس کے لیے ہماری باقاعدہ سے ویڈیو موجود ہے الگ سے، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ یہاں پر ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ افک، وہ ابتلا کیسے آیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار تلاش کر کے جب واپس قافلے والی جگہ پہ آئی تو قافلہ یہاں سے جا چکا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے جس وقت پہنچی ہیں تو قافلے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔
اس زمانے کے اندر عورتیں میرے دوستوں زیادہ وزنی نہیں ہوا کرتی تھی. خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پلکی تھی، خوراک بھی بڑی کم تھی، اس لیے پالکی اور ہودج کو اٹھانے والوں کو اندازے ہی نہیں ہوا کہ آپ اس کے اندر ہیں یا نہیں. یہاں اس موقع کے اوپر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی حکمت عملی اور عقل مندی کا ثبوت دیا. جس جگہ پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ قافلے والے جب آگے چل کر اس ہودج کو دیکھیں گے اور مجھے اس پالکی اور ہودج کے اندر نہیں پائیں گے تو یقیناً تلاش کرنے کے لیے مجھے واپس اسی جگہ پر آئیں گے تو میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں. اتفاق دیکھیے، اللہ کی جانب سے امر خدا بندی دیکھیے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھتی ہیں، وہیں پر نیند آ جاتی ہے. پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، اپنی جو چادر اور دوپٹہ تھا اسی کے اندر لپٹ گئی، بیٹھ گئی، وہیں پر نیند آ گئی. آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے ایک صحابی چھوڑا کرتے تھے تاکہ وہ لشکر کے پیچھے آئے، اگر لشکر کی کوئی چیز کہیں پر گر جائے تو وہ اٹھا کر لایا کرتے تھے. ان صحابی کا نام تھا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آئے، لشکر نکل چکا تھا، جب اس میدان اس پڑاؤ کے اندر پہنچے جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، چونکہ حضرت صفوان پہلے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، یہاں نظر پڑتے ہی پہچان لیتے ہیں. روایات میں لکھا ہے، صحیح احادیث کے اندر واقعہ موجود ہے، صفوان ابن معطل یہاں پر آتے ہیں اور اونچی آواز سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. روایات میں لکھا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس جملے کے علاوہ کوئی اور بات میرے درمیان اور صفوان کے درمیان ہوئی ہی نہیں. مجھے دیکھا، انا للہ پڑھا، میری آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا، اونٹ کی آگے والی ٹانگوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، میں اٹھی اور اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، وہ چلنا شروع ہو گئے اور ہم چلتے چلتے قافلے تک پہنچ گئے. درمیان میں ہماری کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن میرے دوستو، مخالفین اہل حق کے ہر دور میں موجود ہیں. منافقین اہل حق کے خلاف الزام لگانے کے لیے ہر دور میں موجود رہے. کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت کی شخصیت، عورت کا کردار بھی محفوظ نہ رہ سکا اور الزام لگانے والوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا. سب سے بڑا الزام لگانے والا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی وہ موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا پراپگنڈا ہوا، کچھ مخلص صحابہ کرام مسلمان عشرہ مبشرہ بدر کے اندر شرکا شریک ہونے والے صحابہ کرام بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے. ظاہر ہے جب ہوا چلتی ہے تو بہت سارے لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، مجھے اس واقعے کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا. مدینہ کے اندر پہنچے، مقام پر پہنچے تو میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بیمار ہو گئی. بس مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اپنے حجرے کے اندر بیماری کے عالم میں، پہلے بھی جب میں بیمار ہوتی تھی تو میرے آقا بڑی محبت، بڑے لطف اور بڑے اکرام کا اظہار کیا کرتے تھے. اب کی بار میں بیمار ہوئی ہوں تو میرے آقا کی جانب سے وہ پہلے والی محبت نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے حجرے کی چار دیواری سے باہر کیا طوفان بدتمیزی ہے. میرے حجرے سے باہر میری ذات اور میرے کردار کو کیسے نشانہ بنایا گیا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں بتایا. ایک دن ایسا ہوا، اس زمانے کے اندر چونکہ گھروں کے اندر بیت الخلا وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہوئی، حاجت ہوئی، تو میں ام مستاح جو کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی. واپسی میں جب آئی تو ان کا اپنا پاؤں اپنے دوپٹے کے اندر الجھ گیا، ان کو ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگی. اب وہ گرنے لگی تو ان کی زبان سے نکلا تعیسا تعیس المستاح، یعنی مستاح کے لیے، مستاح تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یہ تو نے کیا بولا؟ مستاح تو بدر کے شرکا کے اندر سے ہے، مستاح تو تیرا بیٹا ہے، تو اس کے لیے ایسی باتیں کیوں کہتی ہے؟ میرے دوستو توجہ کیجئے گا، کائنات کی پاک باز عظیم ہستی ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ میرے خلاف کیا پراپگنڈا ہوا ہے. جب یہ بات کہتی ہیں، مستاح فرمانے لگی، تو کتنی بھولی ہے، تیری ذات کے اوپر تو ایسے باتیں کی گئی ہیں، تیری ذات کے خلاف تو یہ باتیں اور یہ الزامات لگائے گئے. میرے دوستو، ایک عورت ہو، پاک باز ہو،
اس کی شخصیت کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جائے تو عالم کیا ہوگا۔ قربان اماں عائشہ صدیقہ تیری عفت کے اوپر اس وقت تو نے کیسے برداشت کیا ہوگا اپنے کردار پر اٹھنے والے کیچڑ کو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر آئی، طبیعت پہلے خراب تھی، کچھ مزید مجھے بخار ہو گیا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر کے اندر ہے، مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے اجازت چاہی۔ آقا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے گھر کے اندر چلی جاؤں، اپنے والدین کو ملاؤں۔ فرماتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ یہاں تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں بتا رہے، میں اپنے گھر کے اندر جاؤں گی تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلے گا، میں اپنے والدین سے حقیقت حال معلوم کروں گی۔ آقا اجازت دے دیتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، والدہ سے آ کر پوچھتی ہیں، والدہ رونے لگ جاتی ہیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں بیٹا کوئی بیوی ایسی ہو جس سے اس کا خاوند محبت بھی کرتا ہو اور اس کی سوکھنے بھی ہوں، اس کے بارے میں باتیں ہوا کرتی ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ والد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اندازہ کیجئے گا دوستو عالم کیا ہوگا، خاوند بھی تھوڑا سا پہلے والی محبت نہیں دکھا رہا، ماں بھی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں، باپ بھی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی؟ اماں فرماتی ہے میں رات کے وقت رونا شروع ہوئی، پوری رات روتی رہی، ایک لمحے کے لیے میری آنکھ سے آنسو بند نہیں ہوئے، سارا دن روتی رہی۔ اگلے دن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بلکہ تشریف لانے سے پہلے آقا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مشورہ کیا ہوا یہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آقا نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں اسامہ بن زید سے پوچھا، اے اسامہ بن زید تو بتا تو میری بیوی کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا میں نے اماں عائشہ صدیقہ کے اندر بھلائی اور نیکی کے علاوہ آج تک کوئی دوسری شے دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آقا آپ کی بیوی ہے، یقیناً میرا رب ان کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ضرور کریں گے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے۔ تسلی دینے کے لیے میرے آقا کو یہ مشورہ دیا، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، آقا میری تو بیٹی ہے، میں تو اپنی بیٹی کے بارے میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ہاں آپ یوں کر لیجئے، ان کے پاس جو لونڈی تھی جو ان کے ساتھ گھر میں رہتی تھی وہ زیادہ بتا سکتی ہیں۔ میرے دوستو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ جو رہتی تھی گھر میں آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا میں نے آپ کی بیوی کے اندر خیر بھلائی اور نیکی کے علاوہ آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی، ہاں وہ چونکہ کم عمر ہیں، چھوٹی ہیں، لاپرواہ ہیں، یہ بات ضرور ان کے اندر دیکھی کہ وہ آٹا گوندتی ہیں، پکانے سے پہلے سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور اس آٹے کو کھا جاتی ہے، یہ چیز تو دیکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی برائی ان کے اندر نہیں دیکھی۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں، عمر تو بتا تو کیا کہتا ہے میری بیوی میرے حرم امت کے مومنوں کی ماں کے بارے میں؟ میرے دوستو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے جواب دینے کے پیغمبر کے سامنے سوال کر دیا، آقا یہ بتائیے آپ کا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے خود کیا تھا یا رب ذوالجلال نے کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں عمر یہ نکاح تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آقا جب نکاح اللہ نے کیا تو اب ان کو آپ کے حرم میں رہنا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی رب ذوالجلال ہی کرے گا، آپ جلد بازی نہ کیجئے۔ میرے دوستو آقا فرماتے ہیں عمر کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک اطمینان ہوا، تسلی ہوئی، میں گھر کے اندر گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ سامنے آئی تو رو رہی تھی، میں نے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرماتی ہیں میں اس رب ذوالجلال کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی، میں اللہ سے التجا کر کے آئی ہوں، اللہ اس وقت تو ہی میرا سہارا بنتا ہے، نہ ماں میرے ساتھ کھڑی ہے نہ باپ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خامن۔ اب میرے دوستو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بولتے ہیں، اندازہ کیجئے گا، آقا فرماتے ہیں عائشہ بتا اگر تجھ سے گناہ ہو گیا
انسان ہے خطا کا پتلا ہے تسلیم کر لو، میرا اللہ تسلیم کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر تجھ سے گناہ نہیں ہوا تو حقیقت حال مجھے بتائیے۔ میرے دوستو، عورت ذات ہو، اس کے سامنے پاک باز عورت کے لیے یہ جملہ بولا جائے، اس کے دل پر گزرے گی کیا، اس کا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اے میرے آقا، اس وقت میں آپ کو کیا کہوں؟ اگر میں یہ تسلیم کر لیتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا جبکہ یہ مجھ سے ہوا نہیں ہے، میں نے کیا نہیں ہے، اگر میں مان لوں تو شاید آپ سب کے سب اس کو سچا سمجھیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس وقت شاید میری کوئی بات نہ مانے۔ میں اس وقت یہی کہوں گی، فصبر جمیل واللہ المستعان، اس وقت میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی میرے دوستو، اللہ کی جانب سے جناب جبریل امین میرے اور آپ کے آقا پر اتر آتے ہیں، وحی کے اثرات شروع ہوتے ہیں، میرے آقا اپنی کملی اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے ہیں، میرے آقا کی پیشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکتے ہیں، میرے آقا پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، میرا دل پھٹتا تھا، میرا سینہ پھٹتا تھا کہ پتہ نہیں میرا رب میرے بارے میں کیا فیصلہ دے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اور میری بیوی ام رومان کانپ رہے تھے، پتہ نہیں میرا رب کیا حکم دیتا ہے، لیکن ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے آقا پر وحی اتری۔ آقا نے اپنی کملی اٹھائی اور اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اے عائشہ تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تیری برات کے لیے قرآن پاک میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ اندازہ کیجئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی ہیں، ابھی کچھ بولنے لگتی ہیں کہ آپ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں، اے بیٹی کھڑی ہو اور اپنے پیغمبر کا شکریہ ادا کر۔ اندازہ کیجئے، جملے پر غور کیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کیوں؟ میں پیغمبر کے شکریہ ادا کرنے سے پہلے کیا اس ذات کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے میری برات کے لیے قرآن پاک اتار دیا؟ اٹھی اور فوراً جا کر رب تعالیٰ کے لیے شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ عفق کا تھوڑا سا منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوستو، یہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں، یہ کائنات کی عظیم ماں ہیں، مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، مجھے کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو میرے علاوہ کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ، میں وہ پہلی عورت ہوں جو اپنے پیغمبر کے نکاح میں باکرہ ہونے کی حالت، کنواری ہونے کی حالت میں آئی۔ میری خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، میں بیویوں میں سے وہ پہلی بیوی ہوں جس کے نکاح کے لیے انتخاب رب ذوالجلال نے آسمانوں پر کیا۔ میری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، میرے آقا جب دنیا سے جانے لگے، گھر میرا تھا، حجرہ میرا تھا، باری میری تھی، میرے سینے پر میرے آقا دنیا چھوڑ کر آسمانوں پر چلے گئے۔ میری خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ میرے والد کو جناب صدیق اکبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اور میری خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے، میرے علاوہ کسی اور ازواج مطہرات کے لحاف اور بستر پر کبھی میرے اللہ نے میرے نبی پر قرآن نازل نہیں کیا، اور میرے بستر پر، میرے لحاف میں، میری باری کے اندر میرے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے آقا میرے حجرے کے اندر آرام فرما ہیں، کل قیامت والے دن میرے آقا اسی حجرے سے اٹھیں گے۔ میرے دوستو، کائنات کی یہ عظیم عورت، مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 58 ہجری کے اندر 63 سال کی عمر غالباً پاتی ہیں۔ 58 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں بیمار پڑتی ہیں، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو نماز وتر ادا کرنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، انتقال ہو جاتے۔ وصیت فرماتی ہیں، اگر میرا رات کو انتقال ہو جائے، میری میت کو صبح تک نہ رکھنا، رات کے وقت ہی میرا جنازہ پڑھا دینا۔ میرے دوستو، اس وقت مدینہ کے اوپر قائم مقام خلیفہ اور حاکم جو تھے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، رات کے اس عالم کے اندر جتنا رش جنازے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تھا، اس سے پہلے کسی کے جنازے میں اتنا رش نہیں دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس عظیم ماں سے
آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ کے ساتھ ہی آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔